یہ بھی نہیں ہے کہ میں کسی کے ہاتھ پھیلاؤں، نہیں، میں نے اللہ پہ چھوڑی. اگر اللہ نے مجھے تکلیف دی ہے تو وہی میری دور کرے گا. بات کر رہی ہوں نا تو میری اندر کی یہ کھینچنا ہے نا، کھینچ پڑے تکلیف دیکھ کے میں زیادہ بات بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا، 200 روپے بچاؤں گی نا تو میری بیٹی کا کبھی تو کچھ بن جائے گا نا. ایک 5 کلو آٹا مجھے کل ملا ہے، اللہ گواہ ہے، اور روزوں کا مہینہ ہے. تو ضرور لکھے گا، کسی کے گھر میں ضرور پڑا ہوگا میرا نصیب جو اٹھا کے آ کے کہے گا ماں یہ راشن لے لو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیصل خان سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا. میں گلبرگ سے گزر رہا تھا کہ مجھے یہ اماں جی بیٹھی ہوئی دکھائی دی. اماں جی سے بات کی، اماں جی سے ان کا تعارف پوچھا، تو میں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ ایک عورت جب ہمت کر لیتی ہے تو پھر کوئی ایسا کام نہیں ہے جو وہ چھوڑ سکے، جو وہ نہ کر سکے. یہ اماں جی کینسر کی مرض میں بھی مبتلا ہیں، گردے فیل ہو چکے ہیں. اماں جی کی 3 بیٹیاں تھیں، ان کی بھی شادیاں کی، اور صرف یہ رومال وغیرہ سیل کر کے. اندازہ کیجئے اس بڑی خاتون نے اکیلے ہمت نہیں ہاری اور مقابلہ کیا اس دنیا کا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں، میں سب کچھ کر سکتی ہوں. سب کچھ جاننے کی کوشش انہی سے کریں گے کہ ان کی کہانی کیا ہے، کس طرح سے زندگی بسر کر رہی ہیں. ماں جی سب سے پہلے تو نام بتائیں آپ. جی السلام علیکم، میرا نام مریم ہے. ٹھیک ہے نا. مریم صاحبہ، کیسے زندگی گزاری پوری؟ جی اللہ کا شکر ہے، جب تک اللہ پاک نے مجھے ہمت نہیں، میں نے 8-10 گھروں کا کام بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بیماری میرے اندر بڑھتی گئی، میں نے محسوس نہیں کیا. کون سی بیماری؟ مجھے کینسر کی بیماری تھی، ماس والا کینسر. اس کے میرے آپریشن بھی 8 ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، المور ہاسپٹل میں مجھے چھاویں لگتی رہی ہے. ٹھیک ہے، اور میرا ٹیسٹ اسلام آباد میں ہوا ہے، اور میرے آپریشن شوکت خانم باغڑی والی سائڈ پہ اسپتال وہاں پہ ہے. میں 8 مہینے میں داخل بھی رہی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم اللہ کا شکر ہے، اگر میں کسی کا جھاڑو پوچھا نہیں کر سکتی، یہ بھی نہیں ہے کہ میں کسی کے ہاتھ پھیلاؤں، نہیں، میں نے ہاتھ بھی نہیں پھیلایا. اور نہ کسی سے میں نے کہا ہے کہ یہ میری فائل دیکھو، یہ میرے کاغذ دیکھو، میری امداد کرو، نہیں، میں نے اللہ پہ چھوڑی. اگر اللہ نے مجھے تکلیف دی ہے تو وہی میری دور کرے گا. کہتے ہیں ہمت مردم مدد خدا. ٹھیک ہے نا، میری مدد میرے اللہ نے کی ہے. پہلے میں چھوٹے موٹے یہ چھوٹی لاکٹ ہوتے ہیں، چھوٹی مسواکیں دی، وہ یہ بیچ کر کے گزارا کری. آہستہ آہستہ میں نے یہ رومال بیچ لیے. اس میں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا بھی ہے، جتنا 8-7 بڑھا دیا، قرآن بھی پڑھایا ہے. 2 بیٹیوں کی میں نے شادی کی ہے بیٹا اسی کام سے، کسی سے مدد نہیں مانگی. کوئی بندہ میری گارنٹی دے گا کہ اس عورت نے کبھی کسی کو نہیں کہا میری بیٹی کی شادی میری امداد کرو، میری گھر میں کھانے کچھ نہیں امداد کرو، نہیں، دینے والی اللہ کے ذات ہے. میں یہ چاہتی ہوں، یہ نہ کہے کہ عورت ایک بیوہ ہو جاتی ہے کچھ نہیں کر سکتی. ایک عورت کا شوہر گھر میں بیمار بھی پڑا ہو نا، اس کی زندگی ایک بیوہ سے کم نہیں ہوتی. لیکن اگر مرد ہمت نہیں ہارتا نا، کوئی ہوتے ہیں مرد کہتے ہیں میں کیسے خرچ اٹھاؤں، کیسے پورے کروں، اپنی عورتوں کو کام پہ لگا دے. جب تک ہمت ہوتی ہے نا، عورت چاہتے مرد سے زیادہ ہمت والی ہوتی ہے اور کما لیتی ہے، اور میں کما کے دکھا رہی ہوں. میرا کرایہ پہ مکان ہے. ٹھیک ہے، کرایہ بھی بھرتی ہوں، اور میں بل بھی بھرتی ہوں، گیس کا، بجلی کا، بچوں کی روٹی. اگر بیٹیوں نے روٹی بھی مانگنی ہے، کپڑے بھی مانگنے ہیں، جوتے بھی مانگنے ہیں. اور الحمدللہ میرے اس سونے رب نے میرا ساتھ دیا ہے کہ میں ہمت نہیں آ رہی. اسی رومال سے میں کسی کے ہاتھ میں کسی کہتی نہیں ہوں کہ باجی کو کپڑے ہیں تو دے دو، نہیں، دینی ہے میرے اللہ کی ذات ہے، اور میری اسی حق حلال کی کمائی میں دینی ہے. ٹھیک ہے نا، شکریہ بیٹے، بس اتنی کہ. اور ابھی بھی میں بات کر رہی ہوں نا تو میری اندر کی یہ کھینچنا ہے نا، کھینچ پڑے تکلیف دیکھ کے میں زیادہ بات بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا. اتنی تکلیف سے گزری تو کبھی دل نہیں کیا کہ بس زندگی نہیں جینی، اب میں نہیں پال سکتی بچوں کو؟ ہاں، ضروری ہے کہ ضروری کہ انسان اپنے لیے جیے، اپنے لیے مت جیو، دوسرے کے لیے جیو، دوسرے کی خیر جیے. اگر میں زندہ ہوں تو میری بیٹیاں روٹی کھا رہی ہے. اللہ نہ کرے میں کہوں اللہ تو نے مجھے دکھ دیے، تکلیف دی، مجھے موت نہیں، وہ اللہ پاک ناراض ہوگا. میری بیٹیوں کو کون سہارا بنے گا؟ جوان ہے کون، کسی آج کل تو بھائی بہن ماں باپ کوئی نہیں ہاتھ رکھتا. خامد کہاں تھے؟ وہ بھی ہے لیکن وہ بھی بیمار ہے، شوگر کے مریض ہے، اس کی ہڈیوں والی شوگر ہے. اس سے جو ہوتا ہے کر لیتا ہے، نہیں ہوتا پڑا رہتا ہے. اس کی بھی علاج دوائی کرتی ہے، میں خود بھی علاج کراتی ہوں. میری دوائیاں میرے پاس رکھی ہے، دیکھو یہ میں ہر وقت اپنے پاس رکھتی ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ کہیں بھی مجھے اٹیک کوئی زیادہ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کہ میں اپنی دوائی کھا سکوں، میڈیسن کھا ہاں سکوں. جی، یہاں کتنا ٹائم دیتی ہیں آپ؟
मैं यहाँ बेटा सुबह 7 बजे आती हूँ, तो रोज़ों का महीना है, 7 बजे आती हूँ तो शाम को रात को 11 बजे जाती हूँ, क्योंकि रोज़ों की लालच है, 4 पैसे जुड़ जाएंगे, कोई बेटी का दहेज बना लूँगी, उसको उठा दूँगी। ठीक है इतने पैसों से आप जहेज़ बना लेती हैं? बेटा, अगर 10-10 रुपये भी इकट्ठे करो ना, ठीक है ना, तो कहते कतरे कतरे में दिया होता है, ठीक है ना। मुझे हर दर्जन पीछे 250 रुपये बचता है, हर दर्जन मुझे। अगर वो 250 में मैं 50 रुपये खर्चा करूँगी ना, ठीक है ना, 200 रुपये बचाऊँगी ना, तो मेरी बेटी का कभी तो कभी कुछ बन जाएगा ना। कभी हिम्मत नहीं हारी आपने? ना, कभी नहीं, और कभी अल्लाह पाक हराए भी ना। कभी ऐसा हुआ कि कोई रात ऐसी गुजरी हो कि आप भूखी सोई हो? बिल्कुल 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 गुजरी है, कई बार गुजरी है। और इस टाइम भी मेरे घर देखो जाके, एक 5 किलो आटा मुझे कल मिला है, अल्लाह गवाह है, और रोज़ों का महीना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, मुसलमान हूँ, कहीं से मुझे राशन मिला। सब दुनिया आ रही है, जा रही है, लेके जा रही है, कि तो अल्लाह कभी मेरे तो नसीब में लिखेगा, तो ज़रूर लिखेगा। किसी के घर में ज़रूर पड़ा होगा मेरा नसीब, जो उठा के आके कहेगा अम्मा ये राशन ले लो, अम्मा ये राशन ले लो। मुझे अल्लाह पाक ज़रूर देगा, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और ना कभी हारूंगी मरते। बेटियों ने कभी काम किया? नहीं, मैंने उनको पढ़ाया, काम पे नहीं लगाया। पढ़ाया उनको? पढ़ाया उनको, मैंने कभी उनको काम नहीं करवाया। यहाँ मैं काम नौकरियाँ करवाऊँ, कल को पराए घर में जाके नौकरियाँ करें। मैंने अपने बेटियों से काम नहीं करवाया बेटा। मुझे अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे रब ने गुर्बत दी, दुख दिया, मुझे कोई दुख नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह इज़्ज़त का पर्दा रखे रहे, हया शर्म दे बच्चों को, मेरे लिए यही बहुत है, ठीक है ना। अगर कोई मेरे तरस मेरे पर कर लेता ना, वो एक अल्लाह की मर्ज़ी होती है, कि अल्लाह एक इंसान को भेजता है कि जा मेरे बंदे, तू मेरा फरिश्ता बन के जा, इसकी मुश्किल हल कर। ये भी रब की ज़ात ने। आप लोग आए हो, तुम खुद नहीं आए हो मेरे पास, एक आप लोग अल्लाह के थ्रू एक फरिश्ते बन के आए हो। शायद आपके थ्रू कहीं मेरे नसीब में कुछ लिखा हो, ठीक है ना। ये बात है बेटे। मैं कैंसर की भी मरीज़ हूँ, मेरे दोनों गुर्दे भी फेल हैं। मेरा जना हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है गुर्दों का, सर्विस में भी। जो एक फेल हो चुका है, उन लोगों ने ऑपरेशन का है, मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया ना, पहले से मेरे 7-8 ऑपरेशन हो गए हैं, तो मैं अभी कुछ हो गया तो मेरी बच्चियों का क्या बनेगा। ये तो सड़क में नहीं बैठेंगी ना, ठीक है ना। ये बात है बेटा, इसलिए मैं नहीं करती। माँ बाप अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ, किन चीज़ों की कुर्बानियाँ दे देते हैं। ये एक दरी बिछा कर और ये कुछ रुमाल बेचकर डेली का 250 रुपये कमा कर घर जाकर रोटी खाती हैं। अंदाज़ा कीजिए हालात कितने ख़राब हैं। गुर्बत में गुजारा करना कितना मुश्किल होता है, और हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ अता भी किया होता है, और फिर हम उसकी नाशुक्री कर रहे होते हैं। मैं नीचे अम्मा जी का नंबर चला रहा हूँ, उस नंबर पे अम्मा जी से राब्ता कीजिए, अम्मा जी की मदद कीजिएगा। जो ज़कात, जो सदका आपने देना हो, अम्मा जी को ज़रूर पहुँचाइएगा। राशन वगैरह देना हो तो मैं कैवलरी ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पे आके अम्मा जी को आप राशन भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि अम्मा जी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो, अम्मा जी के ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तो बेहतर गुजर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।